السلام علیکم ناظرین، امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل پاکستان کی جو حالت ہے، پاکستان میں جو عدالتوں کے اوپر بہت بڑے یعنی ایک سوالیہ نشانات ہے۔ پھر پاکستان میں عدالتوں کے اوپر جو بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، پھر عدالتوں کے کڑے امتحانات ہو اور کسی ایک کے لیے جو نا وہ عدالتوں میں بہت تیزی، بہت زیادہ واقعی انصاف دلانے کے لیے ایک بے چینی، یا آپ جیسے کہہ سکتے کہ عدالتوں کی شاید جھکاؤ کسی ایک کی طرف نہ کہ ایک مجرمان یا ملزمان کی سرنڈر، بلکہ عدالتوں کی سرنڈر نظر آ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھ لیں تو یعنی ایک ہی پاکستان میں ایک ہی آئین و قانون کے مطابق دو وزرائے اعظم، جو کہ سابقہ وزیر اعظم ہے نواز شریف اور عمران خان، تو ان دونوں کے لیے الگ الگ ترازو، الگ الگ جو نا وہ انداز اور الگ الگ فیصلے، کسی کے لیے حاضری جو نا وہ ضروری کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، جبکہ کسی کے لیے وہ لندن میں اشتہاری اور بگوڑا ہونے کے باوجود ان کو ان کے آنے سے پہلے حفاظتی ضمانتوں کی ایک ماحول گرم کر رکھا ہے، ایک جو نا ماحول بنا کے رکھا ہے۔ اور واقعی اس پاکستان میں ایک پاکستان کا لفظ ایک گناہ سمجھا جاتا ہے، اور ایک واقعی ایک خواب خرگوش ہی ہو سکتا ہے، واقعی ایک خیالی پلاو ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر قانون آئین ہے تو ایک غریب کے لیے ہے، اگر قانون آئین ہے تو ایک معصوم پاکستانی کے لیے، اگر قانون اور آئین ہے، اور اگر عدالتیں اور جیل اور مقدمے اور بہت سارے اور سزائے موت اور سزائے پتہ نہیں کون سے اور سزائے کون سے اگر ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی عام شہری کے لیے، جس کے پاس کسی قسم کا کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس کسی قسم کے دو نمبری کے اپروچز نہیں ہے، جس کے پاس کسی قسم کے ڈاکو اور جسے کہہ سکتے ہیں ڈکیتی مارنے والے ایسے کوئی واردات کے منصوبے اور فارمولے نہیں ہے۔ بہرحال اعظم خان اور اسد مجید کے حوالے سے، ان کے جو سائفر کیس کے حوالے سے ایک خطرناک قسم کے جو لیکن منافقت سے بھرے ہوئے، میں کہہ سکتا ہوں اس کو ناظرین، اگر وہ بیانات آپ دیکھ لیں، اس بیانات پر میڈیا، سوشل میڈیا اور مختلف قسم کے جو ٹاک شو ہے، اس میں ایک تھلکا مچانے والے جو ایک ڈسکشن ہے وہ جاری و ساری ہے۔ عمران خان کے خلاف ایک اور گناونی اور گھٹیا قسم کا جو ایک کوشش ہے، ایک گیم کا جو حصہ ہے، پلان ہے، وہ تیار ہو چکا ہے، اور عمران خان کو یا تو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے، یا ان کو سزائے موت کے جو ایک انداز میں ابھی اعظم خان اور اسد مجید کے بیانات کا ایک آسرا، یا ایک جیسے کہہ سکتے ایک تکیہ لینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ بہرحال عمران خان کے خلاف یک طرفہ بدنیتی پر مبنی جو فیصلوں کا ایک شرمناک تاریخ ہے، وہ رقم ہوتا جا رہا ہے، اور کس بات پہ ہم کس طرح کے مینز ایک دفاعی تجزیہ کہہ دیں، یا آپ اس کو ایک حقائق پر مبنی تجزیہ کہہ دو، کیونکہ سچ اور حق تو بولنا یا سننا یا سنانا یہ واقعی ایک گناہ اور جرم بن چکا ہے اس ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ جنگلستان میں۔ کیونکہ پاکستان تو یہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، میرے خیال سے آج کل اس کا نام چینج ہو چکا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال نواز شریف ایک اشتہاری، ایک بگوڑا، ایک کرپٹ انسان کو آزادی اور دھوم سے واپس لانے کی تیاریاں، اور ایک واقعی فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ نہیں بلکہ ان کی مرضی کا ایک فیلڈ وہ تیار کیا جا چکا ہے، وہ ریڈ کارپیٹڈ کا ایک ماحول بنایا جا چکا ہے، اور ایک حق اور سچ پر بولنے والا عوام کی، دنیا کے امت مسلمہ کے، اسلامی دنیا کے ایک مشہور، ایک مقبول ترین، ایک نو ڈاؤٹ پڑھا لکھا، ایک فیئر اور کلیئر انسان جس کا نام عمران خان نیازی ہے، اس کے لیے یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو
جیل کے سلاخے اس کے لیے اگر دیکھ لے تو سزائے موت اس کے لیے اگر دیکھ لے تو سائفر اس کے لیے اگر دیکھ لے تو شاخانہ اس کے لیے اگر اٹھنے اور بیٹھنے پہ جو قوانین کا سہارا لیتے ہوئے اور وہ بھی غلط قانون استعمال کرتے ہوئے اور غلط آئین کا یا آئین کو غلط انداز میں تشریح. ناظرین تو اتنا بہرحال ہر بندے کو ایٹ لیسٹ یہ یقین ہو چکا ہے کہ نواز شریف کے وہ سزائے کہاں ہیں، وہ مجرمانہ کیسز کہاں ہیں، وہ کرپشن کہاں چلے گئے، وہ جو ان کی عدالتوں کی جو ایک اشتہاری ہونے کے جو اشتہارات تھے وہ کدھر گئے، عدالتوں کی طرف سے جو مختلف قسم کے جو سزائیں ان کو دینی تھی اور دلوا چکی ہے یا دلا چکے یا دے چکے، وہ سارے کیسے ختم ہو گئے، کہاں پہ ختم ہو گئے، لندن میں بیٹھ کر وہ سارے ختم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعی اس طرح کی بادشاہت اور اس طرح کی جو لاڈلاپن ہے یہ پاکستان میں شاید کسی خوش نصیب کو ملتا ہے، اور وہ خوش نصیب ماشاءاللہ ایک کرپٹ انسان جو کہ پاکستان میں یعنی واحد خاندان، واحد ایک فیملی، اور جسے آپ سمجھتے کہ واحد ایک ٹولہ ہے جو نواز شریف اور پی ایم ایل این ٹولہ کہا کہ اور ان کو ہی مل سکتا ہے. 4 سال یعنی وہ جسے آپ سمجھتے کہ یعنی ایک پلیٹلیس کے یا بیماری کے بہانے یا 50 روپے کے اس کے اسٹامپ پیپر پہ ہمارے اداروں کی طرف سے واقعی یہ ایک بہت بڑا تحفہ نواز شریف کے لیے کہ وہ 4 سال باہر رہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہاں پہ یعنی مینار پاکستان پر ماشاءاللہ جلسہ کرنے کا یعنی کدھر گئے اس کے وہ جتنے بھی کوتاہیاں یا جو پاناما ہے یا جو آپ اس کو مختلف قسم کے شوگر ملوں کے یا اور بہت سارے کرپشن کے جو کیسز تھے وہ واقعی ایسے غائب ہو گئے جیسے آپ کہہ سکتے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ جمہوریت غائب ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ضمانت کے لیے درخواست دی گئی. یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ عدالتوں کے جو یعنی اوپر ایک بہت بڑا یعنی شرمناک قسم کا سوال یا نشان نہیں تو کیا ہے؟ نواز شریف کے وکلاء اور مسلم لیگ کے رہنما ایک ساتھ کورٹ پہنچ گئے اور اتفاق دیکھ لے کہ ساتھ نیب کی ٹیم بھی ان کے ساتھ ہی اتفاقاً پہنچ گئے عدالت. اس پر جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یعنی گل حسن اورنگزیب صاحب نے نیب کے جو ٹیم ہے اس سے حفاظتی ضمانت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ماشاءاللہ کھڑے ہو کر باادب ہو کے کہ نواز شریف کے احترام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی حفاظتی ضمانت کے لیے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. تو باادب ہو کے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں. کس نے بولا؟ نیب کے ٹیم نے کہا. اس پر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو کہ ایک کریڈیبل جج ہے انہوں نے یعنی یہ سختی سے یہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کو اپنے حفاظتی ضمانت کی اس حد تک یقین ہے کہ اس نے اس دن مینار پاکستان میں جلسے کا بھی ایک اعلان کیا یا ایک پلان تیار کیا ہے یا ایک شیڈول تیار کیا ہے. یہ واقعی اتفاق پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے اور اس قسم کے اتفاقات سے پاکستان 76 سال میں پیچھے ہی جا چکا ہے نہ کہ آگے. اور ہمارے نسلیں جو ہے نا وہ اس ملک سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ وہ باہر جانے کے لیے، وہاں جھاڑو مارنے کے لیے، وہاں لیٹرین صاف کرنے کے لیے، وہاں پہ مختلف قسم کے گھٹے سے گھٹے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہے اور وہ اس کے لیے راضی ہے. لیکن وہ اس پاکستان کی سرزمین پر اس لاقانونیت اور بے شرمی اور بے حیائی کے ماحول میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ عجیب اتفاق ہے اور عجیب اتفاق پاکستان میں عرصے دراز سے یعنی روز اول سے ہے. بہرحال حفاظتی ضمانت کی درخواست اب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف اور عمران خان دونوں کے ایک ہی دن ایک ہی کیس میں ایک ہی کورٹ میں ایون کہ ایک سماعت ہونی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ کل دونوں کو ریلیف ملتا ہے یا دونوں کو تکلیف، اور انہیں دونوں کو ریلیف کے کچھ معاملات عدالت سے ملتی ہے یا تکلیف کی، یا پھر کسی ایک کو ریلیف جبکہ ایک دوسرے کے لیے یعنی عمران خان کے لیے
تکلیف اور سزاؤں کے اعلانات۔ تو یہ ملک واقعی اسی طرح چلتا ہے اور چلتا آ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ کیس کہ جس میں عمران خان کی حاضری پر ہر طرح سے ضروری انہیں حاضری ضروری ہونی تھی، اور ایون دو کہ عمران خان کے بائیو میٹرک کے حوالے سے بھی اگر وہ بائیو میٹرک بھی کئی نہ کراتے اور لیٹ ہوتے تو اس پر بھی بہت برہم ہوتے تھے ہمارے ججز صاحبان یا ہمارے عدالتی نظام۔ لیکن اب ایک بادشاہ سلامت آ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ یعنی پاکستان کی سرزمین میں بھی ابھی قدم نہیں رکھا، اور پاکستان کی سرزمین سے بھاگا ہوا، پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ایک شخص یعنی نواز شریف، وہ ایون کہ یہاں موجود بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کے تمام قانون اور آئین جو ہے نا وہ سر بسجود جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا سرخم جسے کہہ سکتے ہیں، یا سرنڈر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تیار کھڑے ہوئے، اور مطلب ان تمام قوانین سے، ان تمام جو شکے ہیں، وہ تمام جو سزائیں ہیں اس سے بری و ذمہ ہوں گے۔ مطلب ان دونوں پہ سوالیہ نشان ہے کہ کل کیا ہونے والے۔ بہرحال عمران خان کے حوالے سے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ قسم کے کیسز، جبکہ دونوں کے خلاف نواز شریف عمران خان کے خلاف دونوں سابقہ وزرائے اعظم ہیں، اور دونوں کے آپ سمجھو کہ چلو ایک مجرم اور ایک ملزم، یعنی ایک پہ جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ہے عمران خان پر، جبکہ نواز شریف پہ جرم ثابت ہوا ہے، وہ عدالتوں کو مطلوب ہے، وہ یہاں سے بھاگا ہوا تھا، بگوڑا تھا، دھوکہ دیا ہے عدالتوں کو، دھوکہ دیا اس قوم کو، اس ملک کو، ایک ایک بچے کو، اور یہاں سے بھاگنے کے باوجود وہ اگر واپس آ رہے 4 سال بعد، تو اس کے خلاف عزیزیہ ٹرسٹ اور ایون فیلڈ جیسے کیسز جو کہ مجرم اور جرم ثابت ہو چکا ہے، تو اس سے بڑا یعنی پاکستان کے ساتھ غداری کا یا پاکستان کے ساتھ 2 نمبری کا اور کیا ثبوت مل سکتا ہے ہم جیسے معصوم 24 سے 25 کروڑ عوام کو۔ اینی عمران خان کے سائفر کیس کے حوالے سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو کسی طرح ان کے خلاف یعنی میز کہ پاکستان کے عوام کا ساتھ دینا، یا امریکہ کے یا امریکہ جیسے گھٹیا قسم کے جمہوریت کے نام پہ بدماش اور آمریت ذہن رکھنے والے لوگوں کے خلاف ورزی یا ان کے جو نا خلاف امت مسلمہ کا ساتھ دینا، اس کی سزا عمران خان کو کسی نہ کسی صورت میں دلانی ہے، اور امریکہ کو جو کہ ایک یعنی غلامی کی نشانی ہے ہماری، ان کو خوش رکھنا ہے۔ بہرحال اب کل دیکھنا ہوگا کہ کل کے سماعت میں جو کہ نیب کے کیسز ہے اس میں کیا ہونا ہے، تو یہ عدالتوں کے اوپر ہے۔ اب عدالتوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت سارے توقعات ہیں، اور عدالتوں نے اپنے آپ کو اس میں کلیئر ثابت کرنا ہے، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ثابت کرنا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔